اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ عزیزان محترم، ماہ ایام عزا ہے، لیکن بہرحال اسی کے درمیان میں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گو کہ بہرحال میرے لیے آڈینس منتخب کی گئی ہے کہ بہرحال جتنے بھی یہاں پہ دوست احباب پروفیشنل ہیں اور مختلف سطح پر اور مختلف لیول پر قوم کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہی آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں گے۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں، چند گزارشات آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے تو کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں، ہمیں اپنے زمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ٹائم جو ہے، کیونکہ اگر آپ صرف دیوار کو دیکھیں گے تو آپ کو دیوار کے ادھر کا نظر نہیں آئے گا۔ ابھی ٹائم دیوار کے ادھر نہیں بلکہ اوپر سے پوری دنیا دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب دنیا جو ہے وہ ایک گلوب کی صورت میں ہے، جہاں پر بہت ساری چیزیں گلوبلائزڈ ہو رہی ہیں، وہاں پر اچھائیاں برائیاں، وہاں پر دشمن کی سازشیں، اور وہیں پر انسان خود بھی ارتقا کر رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز پہلے کہیں انوینٹ ہوتی تھی تو اس کو 50 سال لگتے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ ابھی رات کو بھی کوئی دنیا میں کوئی اپلیکیشن ڈیزائن ہوتی ہے، چاہے وہ گوگل کرے، چاہے وہ امیزون کرے یا کوئی اور کرے، وہ دوسرے دن آپ کے ہاتھ میں پہنچی بھی ہوتی ہے۔ اس ٹائم انوینشنز ہونا، چیزوں کو کریٹ کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا اس ٹائم آل اوور دا ورلڈ ہے۔ اب الیکٹرانک گاڑیاں ہو گئیں، چاہے وہ آپ کی آن لائن اپلیکیشنز ہو گئیں جس کے ذریعے سے اب آپ چیزیں آرڈر کریں، چیزیں چلے جائیں، پوری دنیا اس میں آ گئی ہے۔ اب سسٹم جو ہے وہ کنیکٹڈ ہو گیا ہے، کمیونیکیشن آسان ہو گئی ہے، ارتباط۔ لیکن اسی کے اندر اس کمیونیکیشن اور اس نئے راستے کی وجہ سے دشمن نے بھی اپنے راستے کو ہموار کیا ہے۔ دشمن فزیکل نہیں ہے، دشمن اب ورچوئل ہے۔ دشمن اب اذہان کو، ذہنوں کو اپنی طرف لینا چاہتا ہے۔ وہاں پر ہمیں اپنے اس دور کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اسٹریٹجیکل بہت ضرورت ہے۔ پورے خطے میں جس طرح کی موومنٹس ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تبھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے جو ہے وہ تاریخ پڑھی ہوئی ہو، ہسٹری پڑھی ہوئی ہو۔ ہسٹری میں کون کون سی موومنٹ، کون کون سے ریولوشن، کون کون سے انقلاب آئے۔ افسوس کے بات کہ ہمارے ہاں جو نظریاتی طبقہ ہے یا خواص بھی ہے، وہ اس طرح کی نشستوں سے بہت محروم رہتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ فرینچ ریولوشن کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے، فرینچ ریولوشن کا سٹارٹ کیسے ہے، فرینچ ریولوشن کے آس پاس موومنٹ کیسی تھی۔ ہم رونسانس کے دور کو ابھی تک صحیح طرح ڈسکرائب نہیں کر پائے کہ کس طرح جو ہے وہ 16ویں صدی کے اندر دین کو سکیڑ کر صرف سنڈے کا دین کر دیا گیا، اور کس طرح دوسری چیزوں کو حاکم کر دیا گیا۔ وہی ٹیکٹکس وہی ہیں ساری جو آج استعمال ہو رہی ہیں۔ ٹیکٹکس پرانی وہی ہے، نئی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، بس اس کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے، اس کا سٹائل چینج ہو گیا ہے، ورنہ ٹیکنیک وہی ہے کہ دین کو ایک ایسی حالت میں کر دو، دین کی ایک ایسی شکل کر دو، اس کے بعد ایک جوان جو ہے وہ دین کی طرف متوجہ نہ ہو، دین اس کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو، اپنی کامیابی کو ظاہری دنیا کامیابی سمجھے، وہ اپنے آپ کو بھی ظاہر کے حساب سے جو سکسیس کی ڈیفینیشن دنیا دے رہی ہے اس کی بھی وہی سکسیس کی ڈیفینیشن ہو۔ جبکہ ایک متدین جوان کے لیے، ایک اس جوان کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہو، اس کے لیے سکسیس کی ڈیفینیشن مقام پر جیتنا نہیں ہے، بلکہ تاریخی اوراق کو چیرتے ہوئے آج تک کربلا کی جیت کا اظہار جو ہے وہ ٹیکنیک ہے۔ اصل میں ظاہری طور پر سید الشہداء اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہو گئے، ظاہری طور پر تو آپ دیکھیں جی ختم ہو گیا معاملہ، ختم نہیں ہوا،
امام نے اسٹریٹجیکل بنیاد ایسی رکھی تھی اس چھوٹے سے ایک دن کو کہ جو ظاہراً لگتا ایک دن تھا، لیکن اتنا اسٹریچ کیا سید الشہداء نے اس کے اندر ہونے والے واقعات کہ اس ایک دن کے واقعات 1400 سال ہو گئے پورے زمانے پہ حاوی ہو چکے ہیں۔ خب یہ پلاننگ تھی امام حسین کی، امام حسین کی ایک موومنٹ، ایک شخص اسٹرکچرائز تھا، حادثاتی نہیں تھا کہ امام لے کے گئے اس ایک ظاہری طور پر چند گھنٹے، لیکن وہ آج گھنٹے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں گھنٹوں کے اوپر حاوی ہو گئے۔ خوب یہ پلان کرتا ہے وہ جو ولی خدا ہوتا ہے۔ ولی خدا زمانہ شناس ہوتا ہے، ولی خدا زمانے کے بیونڈ دیکھ رہا ہے، حتیٰ عالم غیب کا اس کا رابطہ دور تک کے لوگوں کے دلوں سے واقف ہوتا ہے۔ تو کون سا ایسا قدم اٹھانا ہے کہ جو بہت دور دراز فزیکلی بھی اور ٹائم کے حساب سے کیسے لوگوں کو اندر سے ہلائے گا۔ خوب یہ ولی کا کردار یہی ہے کہ ایک ولی سے اس زمانے کے جتنے بھی طاغوتی نظام ہے وہ اس سے گھبراتا ہے۔ خوب ہمارے لیے آج ہم جس دور میں ہیں ہمیں اپنے ولی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس امام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج اس امام کو برین کیسا چاہیے؟ فزیکل فٹ ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن سب سے زیادہ جو اس ٹائم امپورٹنٹ ہے وہ برین ہے۔ دماغ کے اندر جو خدا نے طاقت دی ہے ملٹی ٹاسکنگ کی، برین جو ہے وہ بائیفرکیٹ ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں برین۔ خب یہ ونڈو کس نے بنائی ہے؟ ہم نے بنائی ہے۔ یہ آئی او ایس اپلیکیشن، چاہے وہ آئی فون کی ہوں، چاہے وہ ایپل کی ہوں، چاہے وہ اینڈرائڈ کی ہوں، یہ کون بنا رہا ہے؟ ہم بنا رہے ہیں۔ جب ہم ایک اسکرین کو اتنا ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، جب ہم ونڈوز کو یوں کھولیں تو آپ دیکھیں ساری الگ ہو جاتی ہیں، جب یوں کریں آپ ایپل پہ اسکریچ کریں تو ساری ونڈو، خوب آپ ایک ٹائم پر کتنے کام کر سکتے ہیں۔ خوب یہ ایک سلیکون کی چپ کے اندر یہ پیچھے سورس کوڈنگ کر کے ڈالنے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ یعنی انسان کے برین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کئی چیزوں کو ایک وقت میں انجام دے سکتا ہے۔ خوب یہ برین اس سے بھی زیادہ پاور رکھتا ہے۔ خوب اس پاور کو ہمیں آزاد کرنا ہے۔ یہ پھنسا ہوا ہے، یہ گرفتار ہے۔ نفس کی ایک خواہش انسان کے برین کو غلام بنا دیتی ہے، انسان کے برین کو سلا دیتی ہے۔ آپ کسی ایک چیز میں بزی ہوں، پھنسے ہوئے ہوں، خواہ کے آپ کی کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صحیح طرح ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ صحیح طرح چاہے آپ کا جو بھی پروفیشن ہو، آپ وکیل ہیں، آپ جو ہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ انٹرنل ڈسٹرب ہے تو آپ اپنے مریض کو کوئی اور دوائی بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے کیس کو کہیں اور مولڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ آپ انٹرنلی جو ہے وہ افیکٹڈ ہے۔ خوب اصل میں اس انٹرنل کو اسٹرانگ کرنا ہے تو ہمارے پاس کم از کم برین اتنا ہو کہ ہم حالات اور واقعات کو فوراً نہ دیکھیں کہ جو ہو رہا ہے، اس پر ری ایکشن آپ کو مشغول کر دیتا ہے۔ خوب تھوڑا اسٹیپ بیک ہو کر انسان سوچے کہ آنے والے واقعات کیا ہو رہے ہیں، اس کے پس منظر کیا ہے۔ ہماری اچھی زندگی، اچھی خاصی زندگی ایکشن اور ری ایکشن پہ گزر گئی۔ ہم آج تک یہ ہوا، دشمن کو سمجھیں، دشمن 15 لیئر سے کام کرتا ہے، یعنی 15ویں جگہ پر کہیں اس نے کچھ کیا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اب ہمیں اس 15 لیئر کو سمجھ کر 16ویں لیئر پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ خب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے اندر ہمارا برین ایسا ہو۔ دیکھیں چیزیں آپ کو چھیڑیں گی، چیزیں آپ کو ڈسٹرب کریں گی، ایک آپ کی پرسنل لائف، ایک آپ کی فیملی لائف، ایک آپ کی سوشل لائف، پھر ایک اجتماعی کمیونٹی کے سچویشن، ملکی سطح کی پرابلم۔ خوب یہ ساری چیزیں تو انسان کو روکنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہے اپنے پروفیشن میں، اپنے کام میں۔ ایک تو اس میں آپ ٹاپ پہ جانا ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کا نام ہو، اور نہ صرف اپنا، پھر آپ اس ڈپارٹمنٹ میں، اس آکوپیشن میں، اس پروفیشن کے اندر اور لوگوں کو پیدا کریں۔ اگر آج ہم فزکس میں یا میٹا فزکس پڑھتے ہیں، یا مثلا اب کیمسٹری پڑھتے ہیں، یا مثلا کوئی اور چیز پڑھتے ہیں، تو کتنی ہمارا مطالعہ ہے جو دنیا میں جرنلز لکھے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر جو میگزین لکھے جا رہے ہیں آپ کے سبجیکٹ پر، دنیا میں کتنی ریسرچ ہو رہی ہے، اس کو ہمارے لیے مطالعہ کتنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے لوگوں کو کتنا موٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ ایک سبجیکٹ اگر پڑھایا جائے، اس سبجیکٹ پر صرف کورس کی کتابوں سے آدمی کہیں نہیں پہنچتا، اسے ایکسٹرا جینیس ہونا ہے تو اسے ایکسٹرا پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اتنی انفارمیشن ہو۔ آج ہر سبجیکٹ کے آدمی کو کچھ انفارمیشن دنیا کی نہیں ہو تو وہ گراؤنڈ ہو جاتا ہے۔
آج آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ہو، اگر آپ کو کمپیوٹر یوز نہیں کرنا آتا آپ بیکار ہیں، آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ اسپیکر نہیں ہیں، آپ اسپوکن نہیں ہیں، آپ چیزوں کو جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، آپ کے پاس بہترین علم ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کچھ سکلز ایسی ہیں کہ جو ہر آدمی کو آنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو آپ کا پروفیشن ہے اس کے لیے تو یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بیونڈ دا وال سوچیں، ہم لمیٹڈ نہ سوچیں. ہمارا ہدف اگر دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں، بہت بڑا بڑا ڈپارٹمنٹ ہوگا، تب کہیں جا کر ہم اپنے خطے کو کہیں لے کے جائیں گے. ہم کتنا برین ڈرین کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو اگر یہاں سے کہیں چلے گئے ہیں، کسی پوسٹوں پر ہیں، کسی جگہ پر ہیں، تو کتنی ٹیکنالوجی ہم لے کر آ رہے ہیں. ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے. میں افریقہ کے ایک ملک گیا، چھوٹا سا شہر تھا، لیکن وہاں پر ایک جوان کا برین اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ وہاں پر ریورس انجینئرنگ کر کر الیکٹرک گاڑی بنا رہا تھا. وہ بنا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ لمیٹڈ نہیں سوچ رہا. وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں محدود ہوں، میری جگہ چھوٹی ہے. نہیں، وہ سوچ کہیں اور رہا ہے. وہ ظاہر ہے جتنا وہ سوچے گا، وسعت کرے گا. خدا تو سب کو اسباب دیتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو. ایک آدمی جتنی محنت کرے گا خدا اس کو اس کا اجر دے گا. آج ٹیسلا بنانے والے یا آج جو ہے وہ اسپیس پہ جانے والے، تو ان کے برین کیا مطلب یہ آسمان سے اترے ہیں؟ وہی لوگ ہیں، وہی کھاتے ہیں، وہ ہم لوگ کھاتے ہیں. مگر ہر جگہ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہی سوچتا ہے اور کچھ نہیں سوچتا. اگر کوئی ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا کام ریسرچ کرنا ہے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ ترقیاتی ڈیولپمنٹ کام کرنا ہے تو اس نے وہی سوچنا ہے. ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ دنیا گرین کیسے ہو، پولوشن ختم ہو، تو وہ وہی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے. ایلن مسک سوچتا ہے کہ یہ روڈوں پہ گاڑیاں چلنی، برج بنانا نوائز کریٹ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر سرنگیں ہوں تاکہ آواز بھی دب جائے، لوگوں کو سکون نہ ہو. خوب ایک آدمی سوچ رہا ہے. اسی سوچ کی پرواز نے آج آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ دیکھیں نظام ولایت فقیہ کے اوپر رہتے ہوئے ان جوانوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے ایسے ڈرون بنائے جنہیں دنیا کیپچر نہیں کر سکتی، جسے دنیا پکڑ ہی نہیں سکتی. خوب کہاں سے آئے ہیں؟ آسمان سے آئے ہیں. خوب یہیں پر ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب الہی کام ہو اور الہی سسٹم کے لیے کام کرنا ہو تو پھر کوئی حدود، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی. اور خود جو اصل وارث ہے غیبت کے پردے میں وہ مدد کرتا ہے. عام آدمی کوشش کرے اسے خدا اجر دیتا ہے، لیکن جب کوئی الہی نظام کے لیے اور اس حکومت کے لیے کام کرے تو خدا ظاہر ہے اس کو تو پھر زیادہ ہے. لیکن وہی ہے، سوچ کتنی بڑی ہے. تو سب سے پہلے ہم ذاتی طور پر اپنے آپ کو آزاد کریں. ہم ذاتی طور پر بھی گرفتار ہیں. ہماری عبادت، ہماری مناجات، ہمارا قرآن سے رابطہ کتنا مضبوط ہے ذاتی طور پر. قائد اجتماعی طور پر آپ دعائیں گمیل کرا لیں، دعائیں کرا لیں، سب ہم جمع ہو جائیں، لیکن پرسنل ڈیولپمنٹ میری کتنی ہے؟ کیا میں پہلے سے اوپر گیا؟ کیا میری نماز کی کیفیت پچھلے سال جو تھی وہی ہے، یا میرے سجدے وہی ہیں جو پچھلے سال تھے؟ کیا اس کے اندر میرے سجدے بڑھے؟ کیا میں نے خدا کے وجود کو سجدوں میں اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کیا؟ نہیں کیا. اب اس کا مطلب ہے کہ مجھے پرسنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. میری نماز میں چاہے ہفتے میں ایک ہی کیوں نہ ہو ایسی کہ جس میں مجھے تھوڑا کانپنا آئے، تھوڑی سی خشیت پیدا ہو. وہ کب ہے؟ خلوت کے اندر خدا سے ملاقات کے لیے میری آنکھوں میں آنسو ہے یا نہیں ہے؟ خوب یہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. خوب یہ کریں گے تو آپ غیب سے آپ کا رابطہ ہوگا، یہ کریں گے تو آپ کو اٹھایا جائے گا. محسن حجاجی جیسا 28 سالہ جوان کہ جو نجف آباد میں اصفہان سے بھی ایک فاصلے پر رہنے والا، آپ سوچیں کہ کیا کیا کہ خدا نے اسے عزیز کر لیا. کیا کیا کہ آج کے دور میں کہ جہاں مین اور مشین کمبائن ہو رہی ہے، کٹی ہوئی گردنوں کا سردار بن گیا، صرف اس لیے کہ خود اس کا وصیت نامے میں بھی یہ جملہ ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ اپنے آپ کو اس قابل کر دو کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. خوب اس مقام پر انسان ایک چھوٹے سے علاقے سے اوپر لے آتا ہے کہ خدا اس کا خریدار ہو جاتا ہے. کہاں کہاں آج اس کی تصویر نہیں ہے. چلیں پرانے شہداء کے چلو ہم بات کرتے تھے کہ یہ مواقع تھے، آج تو نہیں. بات سسٹم کی ہے. بات ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کٹے اور مرے. بات یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جد و جہد اور جہاد کی ضرورت ہے. اور جہاد تبعین یعنی واضح، یعنی اب مصلحتوں سے باہر آئیں، اب بیک فٹ کھیلنے سے باہر آئیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کے جائیں، علم میں آگے لے کے جائیں، اخلاق میں، اور یونیورسل سوچیں، محدود نہ سوچیں، چھوٹا نہ سوچیں. خوب کمپلیکس کھڑے کریں. دنیا آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے، دنیا سورس کوڈنگ کی طرف جا رہی ہے، دنیا بہت بیونڈ سوچ رہی ہے. بچہ سورس کوڈنگ کر رہا ہے.
بچہ اپلیکیشن ڈیزائن کر رہا ہے. ہمیں چاہیے اپنے لوگوں کو, جوانوں کو انگیج کریں, موٹیویٹ کریں, ان کو ابھی سے سکھائیں. ابھی سے 10 11 12 سال کے بچے کو آپ سورس کوڈنگ میں ڈالیں تاکہ وہ 16 17 سال تک بہت بڑا ہیکر بن جائے, بہت بڑا اپلیکیشن ڈیزائنر بن جائے. ہر بچہ ابھی موبائل میں لگا ہوا ہے, ٹیب میں لگا ہوا, اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. اگر آپ اس کی اس انرجی کو مولڈ کر دیں اور اسی چیز کے پیچھے بیکورڈ پر لے جائیں تو یہی بچہ کل کو گیم بنائے گا, گیم کھیلے گا نہیں. تو ہمیں یہاں ضرورت ہے یہ دونوں ڈیولپمنٹ کی, ایک پرسنل ذاتی, دوسرا یہ ہمیں پروفیشنل. ظاہر ہے اس میں ہمیں گائیڈنس چاہیے, علماء کی رہنمائی چاہیے, پروفیشنلز کی رہنمائی چاہیے. بے شک آپ باہر سے پروفیشنل منگائیں, ورک شاپس کریں, کارگاہ کریں, بہترین آپ کے پاس پورے پاکستان کے اندر بہترین پروفیسرز ہیں, بہترین پروفیشنلز ہیں. آپ ان کو سیاحت کے بہانے, گھمانے کے بہانے 1 دن گھمائیں, 2 دن گھمائیں, 2-3 دن ورک شاپ رکھیں, ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں. ان لوگوں کو بھی دیکھیں, ایک ہی جگہ پر ظاہر ہے ہماری سوچ محدود ہوتی. میں بھی ایک جگہ رہوں گا, میری بھی سوچ محدود ہو جائے گی. میں بھی اس لیے پوری دنیا ٹریول کرتا ہوں کہ مجھے ایکسپوجر ملتا ہے مختلف لوگوں کو, مختلف برینز کو, مختلف لوگوں سے, کمپنی سے بات کر کر انسان سیکھتا ہے. میں برلن گیا, وہاں پر ہمارے مومنین کا مسئلہ یہی تھا, میری امام بارگاہ, تمہاری امام بارگاہ. مجھے کہنا صاحب 30 سال پتہ نہیں پہلے ہم لوگ دریاں اٹھا کر عزاداری کرتے تھے, ہمارے پاس جگہ نہیں تھی, اور آج تو جو ہے وہ یہ چھوٹی جگہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس وقت ضرورت تھی, آپ نے کی, اور آپ کی عزاداری کی وجہ سے عزاداری قائم ہے, مگر آج ہمیں بہت کچھ اور سوچنا ہے. میں نے کہا دنیا کی بہترین الیکٹرانک کمپنیاں جرمنی کی ہیں, دنیا کی آٹو موبائل انڈسٹری دنیا کی کہاں کی ہے؟ جرمنی کی. میں نے کہا آپ نے کتنی ITI کمپنی بنا لی, میں نے آپ نے کتنی آٹو موبائل کمپنی بنائی, آپ میں سے ہم لوگوں نے. پھر ہم لوگوں نے کتنا اس علم کو اپنے ملکوں میں ٹرانسفر کیا کہ وہاں کچھ کھولتے, کہ ذہن ہی نہیں ہے. امام حسین کی خدمت یعنی بس مجلس کرا لو, امام زمانہ کی خدمت بس دعا پڑھوا لو. بھائی امام کو حکومت کرنی ہے. کوفہ فول پروف چاہیے, کوفہ ہائی ٹیک چاہیے, کوفہ اتنا چاہیے کہ اس کی بلڈنگ, اس کے آس پاس, آپ کوفہ کو جب نہیں بنائیں گے امام کدھر آئیں گے؟ تو ہماری کتنی پلاننگ ہے کہ ہم امام کے لیے اس کوفہ کو ڈیزائن کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. وہ فلموں کے اندر ہمیں سب دکھا رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, لیکن ہم ابھی تک حقیقی کیا ہمارے تخیلات میں نہیں ہے کہ ہم کہیں جا کر. کیوں ہمارا تخیل کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ہم فکشن جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اسکولوں کے اندر یا اس کے علاوہ ہماری کتابوں کے اندر بچوں کو فکشن پڑھائی نہیں جاتی, تخیل پڑھایا نہیں. جب آپ تخیل پڑھائیں گے نہیں تو وہ کیسے ڈیزائن کرے گا امام زمانہ کے لیے کسی حکومت کو یا کس کو؟ کیوں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تخیل بھی ضروری ہے, فکشن بہت ضروری ہے. ہیری پوٹر جو کہ سیٹینک ہے, شیطانی ہے, مگر تخیل کی انتہا ہے اس کے اندر, کہ جو تخیل کیا انہوں نے باہر نکالا. دنیا میں اینیمیشنز تخیلاتی ہیں, جو وہ یہاں نہیں کر سکتے وہ تخیلات میں کر رہے ہیں. خوب آپ اور ہم بھی تو تخیل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ایران نے تو بہرحال کام کیا, تخیلاتی امام کے لیے ناولز بنائے ہیں. خوب یہ بچہ پڑھے گا نہیں جب تک تخیل, اس کی برین سوچے گا نہیں, باہر کیسے نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں سوچے گا. وہ تو کورس پڑھے گا, کورس پڑھ کر اس نے ڈگری کرنی, نوکری کرنی ہے, غلامی کرنی ہے, غلامی کے بعد ختم ہو جائے گا, ایکسپائر ہو جائے گا. تو آپ کو اگر نسل بنانی ہے تو اسے فکشنائز کرائیں, اسے بنائیں کہ کیسے چیزیں ماڈرنائزڈ ہوں گی, کیسے چیزیں ہواؤں میں اڑیں گی, کیسے چیزیں ہوں گی. خوب اس وقت میں 2000 میں کے بعد پاس آؤٹ جب ہوا, میں نے MBA کیا تو یو فون لانچ ہوا تھا, تو میں کسٹمر سروس میں تھا. اس ٹائم ہمیں انہوں نے ہمیں ڈیمونسٹریشن دیا کہ آپ گھر پہنچیں گے نہیں, آپ کا فون آپ کے گھر کو آن کر دے گا, آپ بہت دور ہوں گے. کیمرے کا کانسیپٹ نہیں تھا, فون بڑا سادہ سا ہوتا تھا اس زمانے میں, بس سم ڈلتی تھی, مگر ان کا تخیل سیمنس کا اتنا اسٹرانگ تھا کہ ارے فون میں تو وہ آگے نہیں آ پایا اتنا, لیکن سب سسٹم کو جو آج ہو رہا ہے وہ اس نے 20 سال پہلے دکھا دیا تھا. یعنی کیا تھا؟ یعنی سوچ تھی تو چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں. خوب ہم بھی سوچیں, ہم بھی بڑا سوچیں اپنے لیے, سسٹمز کو اور ایکیوپڈ کریں, کمپیوٹرائز کریں, ہائی ٹیک ہوں, تبھی عزیزان محترم ہم دنیا میں پینیٹریٹ کر سکیں گے, کسی کے برابر کھڑے ہو سکیں. اگر قدرت طاقت نہیں ہوگی آپ کسی کا مقابلہ نہیں. ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں, ایک تو ہم سیکٹیرین میں الجھے ہوئے ہیں. خوب اس کو ختم کریں, سیکٹیرین کو, اس سے باہر آئیں, اس سوچ کو, اس تفرق کو ختم کریں. ایک طبقے کو رکھ دیں جو بات کیا کرے, جو ڈیزالو کیا کرے. سب کا کام نہیں ہے یہ, سب کا کام کچھ اور سوچنا ہے. ملک کے لیے سوچیں, خطے کے لیے سوچیں. خوب اگر ہم اپنے اس ایریے کو اتنا اسٹرانگ نہیں کر پائیں گے تو ہم امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ تو اس کے لیے بہرحال ہمیں بہت سوچنے کی ہے.
ایکوپ کریں، پڑھیں، علماء کرام کا ساتھ دیں، بہرحال اس کو بھی ہے، اور پروفیشنلز کو پڑھنے بھیجیں حوزے کے اندر۔ MBA کرنے کے بعد، ماسٹرز ڈگری کرنے کے بعد بے شک انتخاب کریں لوگوں کا، انویسٹ کریں اس کے اوپر، اس کو پورا پیکج دیں کہ تم پڑھنے جاؤ، تم 5 سال پڑھ کر آؤ، 6 سال پڑھ کر آؤ، 10 سال، ہم پورا تمہارے 10 سال کا خرچہ ہم برداشت کریں گے، تاکہ آپ کے پاس اپنا بھومی، ابھی ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، ابھی ہمارے پاس اسکالر بہت ہیں، علماء بہت ہیں، اور وہ اپنے حساب سے کام بہترین کر رہے ہیں، لیکن اب معاملہ بہت آگے آ گیا ہے، اب ہمیں بہت آگے کی طرف نکلنا ہے۔ اگر آپ دین کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو مختلف پروفیشن سے لوگوں کو دینی طرف مائل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال میں بہت زیادہ وقت نہیں لیتا، کیونکہ پھر کہیں اور ہے، پھر کہیں اور ہے، پھر کہیں اور ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے وہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کام اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے کریں اور ان کے لیے آگے بڑھیں، اور یقیناً آپ یقین کریں، آپ ایک قدم بڑھائیں، آپ نیت کریں، آپ ارادہ کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ امام ہماری نصرت نہ کرے۔ میں خود اپنی ذاتی زندگی سے لے کر اپنے آس پاس امام کی نصرت کو محسوس کرتا ہوں، امام کی نصرت کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ امام کے لیے زندہ ہیں تو امام آپ کو کہیں پر بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔